السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بنا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مشق کن کا لاسٹ پارٹ 7۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہمارے درمیان نہیں یہ ناممکن ہے۔ بہروز نے اسے درس نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر اچانک کھڑا ہو گیا۔ میں اجازت نہیں لے رہا، تمہیں بتا رہا ہوں، وہ اسی سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا پلٹا تھا جب سلیحہ کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ ناگوار نظروں سے انزا کو دیکھتے ہوئے بہروز کی جانب بڑھی، جبکہ انزا کی نظریں ابھی تک بہروز پہ جمی تھیں۔ بہروز پہ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنی پلکیں جھکاتی اور پھر انہیں بند کرتی بہروز کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ انزا کو اچانک سلیحہ کے یوں بہروز سے بات کرنے پہ غصہ آنے لگا۔ مجھے جیسے ہی معلوم ہوا کہ آپ یہاں میرا انتظار کر رہے ہیں، میرا تو بس نہیں چلا کہ اڑ کر یہاں پہنچ جاؤں۔ وہ مسکراتی اپنے بالوں کو کندھے سے ہٹاتے ہوئے بولی، جیسے بہروز تو یہاں اسی کے انتظار میں تھا۔ انزا کی سر میں درد کی ایک لہر اور اٹھی، وہ دانتوں تلے اپنی زبان بھیج گئی۔ بہروز نے نظروں کا زاویہ بدل کر انزا کو دیکھا تھا اور پھر پراسرار سا مسکرا دیا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اس وقت مجھے جانا ہوگا۔ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، جو سلیحہ نے ابھی اس کی بازو پہ رکھا تھا۔ جی ضرور، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ بہروز کے جاتے ہی وہ اسے گھورنے لگی اور سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میری بات غور سے سنو اور سمجھ بھی لو، تم جیسی لڑکیاں مردوں کے ساتھ وقت گزاری کے لیے ہوتی ہے، لیکن بہروز تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے اپنے یہ شاطرانہ پنجے اس سے دور رکھو۔ اس کے جملے اور رویے پہ انزا کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ اگر وہ اس وقت اسے بہروز کا پروپوزل بتا دیتی تو سلیحہ کی شکل یقیناً دیکھنے کے قابل ہوتی، لیکن اس کے برعکس اس نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبائے رکھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی پلٹی اور اسی راستے پہ چل دی جہاں سے کچھ دیر قبل وہ آتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ کچھ لمحات کے وقفے سے انزا بھی اسی راہ پر چل پڑی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، جنگل میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسے میں ایک پتے کے سرکنے کی آواز بھی صاف سنائی دیتی۔ ایسے میں وہ اس کے قدموں کی چاپ پہ پلٹی تھی۔ وہ بوکھلائی ہوئی اس کی مخالف سمت میں بھاگنے لگی، پاؤں میں پتھر اور جھاڑیاں چبھنے لگی تھیں۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا مکمل جسم پسینے میں تر تھا، وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتی مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اچانک پتھر سے ٹکرا کر زمین پہ گر گئی، انگوٹھے سے خون بہنے لگا تھا، جھاڑیاں اس کی ٹانگوں کو چیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بازوؤں اور چہرے پہ بھی ایسے ہی نشانات تھے۔ اسے سکتے ہوئے اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر جیسے تکلیف کو بھول کر اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی، وہ لنگڑاتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے فرار حاصل کر سکتی ہو، بے وقوف انسان! اس نے انزا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ خوف کی سرد لہر اس کے وجود میں دوڑی اور وہ اس سے بچنے کے لیے پھر سے بھاگنے لگی۔ درخت کم ہونے لگے تھے اور وہ جنگل میں سے نکلتی ہوئی ایک میدان میں آ پہنچی۔ وہ گردن گھما کر ہر سمت دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اس سے بچ گئی تھی؟ کچھ دور ایک جھوپڑی آگ میں جل رہی تھی، کچھ عورتوں کو عجیب سا لباس پہنے لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، ایک خوفناک آواز سے اس کے دل جیسے حلق میں آ ٹھہرا۔ دھات کے بنے اس دیو کابد بیل کے نیچے آگ جل رہی تھی، وہ آواز اسی بیل سے آ رہی تھی۔ فضا میں بے حد بری بدبو پھیل چکی تھی۔ ایک اور چیخ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، وہ کسی آدمی کی ہولناک آواز تھی۔ اس کا خون میں لتا ہوا قدم خود بخود اس جانب اٹھا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور جو کچھ حصہ اس کے بدن پہ تھا وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیسے، لیکن اتنی دور سے بھی وہ اس کی تکلیف محسوس کر پا رہی تھی۔ پھر وہ مزید آگے بڑھ کر کچھ سمجھ پاتی، اس سے قبل وہ سب فضا میں تحلیل ہو گیا، جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ دیوانہ وار اس جانب لپکی، جب کوئی ہیولا اچانک اس کے سامنے آیا تو اس نے اسے اپنی اندھیرے میں موجود کھڑا دیکھا۔ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی تھی، دونوں کیلے دانت جیسے کسی بھیڑیے سے مترادف ہے۔ انزا کی قوت گویائی معدوم ہو چکی تھی، وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے مسکراتے ہوئے لب مزید واہ ہوئے تو انزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اس کی گردن کی جانب لپکا تھا۔ انزا کو کہیں سے ایک دلخراش چیخ سنائی دی۔ نہیں، وہ اسی کی آواز تھی جو کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے حواس میں دوبارہ سے کھونے لگی تھی۔ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ اس نے اپنا وجود بے حد ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کہیں پرواز میں ہو۔ سب کچھ دھندلا اور چکراتا ہوا محسوس ہوا، وہ کسی بھی چیز کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پہ زبان پھیری تو وہ اسے خشک صحرا کی مانند محسوس ہوئے۔
پانی، اسے پیاس لگی تھی، بے حد پیاس۔ سائڈ ٹیبل پہ خالی گلاس اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ مشکل اٹھتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی واش روم تک گئی۔ وہ چند قدموں کی مسافت بھی اس نے بار بار ٹیک لگا کر سہارے کے ذریعے طے کی تھی۔ واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوتی وہ اپنا منہ پانی سے دھونے لگی۔ سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ نہ جانے آنکھوں میں آنسو کیوں اتر آئے تھے۔ وہ تو بہت پرجوش اور صحت مند لڑکی تھی، ہمیشہ ایکٹیو رہتی تھی، اور اب چلنے سے بھی قاصر ہونے لگی تھی۔ اپنا زرد چہرہ آئینے میں دیکھا تو وہ خود کو ہی نہیں پہچان سکی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنا مکمل جائزہ لے رہی تھی۔ نظر گردن پر موجود ابھرے ہوئے نشان پہ جا ٹھہری۔ اس نے اسے چھوا تو وہاں ہلکی سی سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ واحد جگہ تھی جہاں پہ جلد قدرے سرخ نظر آ رہی تھی، اور ایک مخصوص فاصلے پہ 2 چھوٹے زخم تھے جو اب ٹھیک ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ چوٹ اسے کب لگی؟ وہ ذہن پہ زور دینے لگی۔ سر پھر سے بری طرح چکرا رہا تھا۔ اس نے بیسن کو تھام کر خود کو گرنے سے روکا۔ جسم کا درجہ حرارت بڑھ چکا تھا، جیسے اسے بخار ہو چکا ہو۔ وہ شاور لینے کی نیت سے پلٹی، لیکن قدم لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ اسے ٹھیک کریں، دنیا کا بہترین سے بہترین ڈاکٹر بلائے، لیکن میری بیٹی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ کبیر صاحب کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ دیکھیے، ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں ابھی کچھ حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کی بیٹی میں خون کی شدید کمی پائی گئی ہے۔ اب پھر سے انہیں خون کی ترسیل کی جا رہی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ٹیسٹ کے نتائج آنے تک آپ تحمل سے کام کریں۔ ایک انجان لیکن شائستہ آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ کسی نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ آنکھیں کھولے تو روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی، جس پہ وہ انہیں پھر سے مون گئی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر عادل ہوں اور آپ کا علاج کر رہا ہوں۔ وہی شخص اب اس سے متوجہ تھا۔ انزا اپنی آنکھیں تھوڑی سی کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں انزا ہوں، وہ بولی تو اسے اپنا حلق خاردار سا محسوس ہوا۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس شخص کے عقب میں وہ اپنے والد کا پریشان حال چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا؟ ہم یہ چیک کر رہے ہیں، امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، کچھ بھی چاہیے ہو تو نرس یہی ہے۔ وہ ڈاکٹر وہاں سے روانہ ہوا تو کبیر صاحب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا تھا۔ انزا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، وہ اسے محبت سے دیکھ کر چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگے، جس کے جواب میں وہ مسکرا دی، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ اس کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ کیا اس نے نیند کی وادیوں سے خطرہ لاحق تھا یا حقیقی زندگی میں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بہروز بے؟ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس میں اتنا حیرانگی کی کیا بات ہے؟ لیکن میری بیٹی بیمار ہے، اور میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے؟ اس کی سکڑتی آنکھیں دیکھ کبیر صاحب وہیں تھم گئے۔ جہاں تک بیماری کی بات ہے تو میں اسے اپنی دنیا کی بہترین ہاسپٹل میں لے جاؤں گا۔ اس نے کبیر صاحب کی پیشانی گویا خاطر میں ہی نہ لی۔ اور آپ کی بیٹی کی بھی یہی خواہش ہے؟ وہ انزا کی جانب دیکھ کر بولا۔ کبیر صاحب کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا، لیکن نہ جانے ماحول میں ایسی کیا تبدیلی آئی تھی کہ ان کے ذہن سے تمام اعتراضات جیسے غائب ہو گئے تھے۔ میری بیٹی کی آپ سے شادی ہو، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور کبیر صاحب کی جانب پلٹتا ہوا تمسخرانہ مسکرایا۔ مجھے آپ سے اسی کی امید تھی۔ کل شب میں آپ کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لوں گا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کوئی اس کی بات پہ وہیں رکا تھا۔ کیا آپ شادی؟ سلیحہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مراد اتنی جلدی قبول ہوگی۔ بہروز بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، کل انزا اور بہروز بے کا نکاح ہوگا، کبیر صاحب نے اپنے رویے کے برخلاف سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سلیحہ کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ ابھی تو اس نے بہروز کے ساتھ اپنی ہونے والی زندگی کے خواب سجانے شروع ہی کیے تھے، اور وہ لڑکی ان خوابوں کو نوچ کر اپنا بنا گئی تھی۔ سلیحہ کے نقوش بدلے تھے، چہرے پہ انزا کے لیے نفرت اور حقارت واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنا لب وا کیے تھے جب بشریٰ بیگم نے اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ نظروں کا زاویہ پلٹ کر بہروز کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتا استزاحیہ مسکرا دیا، جس پہ سلیحہ کا خون مزید جل کر رہ گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ پہلے کچھ
بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ایک نالی اس کی بازو سے جڑی ہوئی ابھی بھی اس پہ خون پہنچا رہی تھی۔ کیسی ہو تم؟ کبیر صاحب کو اپنے قریب پا کر وہ مسکرا دی۔ آپ کب سے یہاں پہ ہیں پاپا؟ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کچھ وقف سے بولی۔ کبیر صاحب کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ اٹھی تھی۔ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ انسا کی رنگت میں اب پہلے کی نسبت واضح تھی۔ واضح فرق تھا، لیکن وہ اس کے مستقبل سے پریشان تھے۔ میں تو ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو انہیں بے اختیار اس کی والدہ یاد آئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے تو انسا ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے بول اٹھی۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کے سوال کے جواب میں کبیر صاحب کچھ بوکھلائے تھے۔ انسا کا شک گہرا ہوا تھا۔ کیا بات ہے مجھے بتائیں، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں کہیں مجھے؟ وہ مزید بولتی اس سے پہلے کبیر صاحب نے اسے روک دیا۔ ایسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ کبیر صاحب اب کچھ سنجھلائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نہیں، لگتا ہے تمہیں تھیلیسیمیا ہے۔ تھیلیسیمیا؟ انسا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اور لگتا ہے سے کیا مراد ہے؟ یا تو مجھے تھیلیسیمیا ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے الفاظ پہ زور ڈالتے ہوئے بولی۔ تو کبیر صاحب ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ تمہارے ٹیسٹ اور حالت سے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ تم میں خون کی بے پناہ کمی ہے، لیکن اچانک خون میں اتنی کمی تھیلیسیمیا کے مریض کی ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے وجود پہ کوئی ایسی گہری چوٹ نہیں کہ جس کی بنا پہ ڈاکٹر یہ حتمی طور پہ کہہ سکے۔ وہ ابھی تک اس گراوٹ کی وجہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور مجھے اب لگتا ہے کہ شاید یہ اب ان کی بس کی بات بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں امریکہ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن بہروز بے اس کی مخالفت میں ہے۔ بہروز بے؟ میرے علاج سے ان کا کیا تعلق؟ اس کے سوال پہ وہ اپنا حلق تر کرنے لگے۔ وہ تمہارا علاج اپنی نگرانی میں کروانا چاہتے ہیں۔ وہ رکے تو انسا ابھی بھی ان کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں ابھی بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سب بتا دیا ہے۔ وہ آج شام تم سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ انہوں نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ انسا کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ اسے بہروز سے کی گئی آخری ملاقات یاد آئی، اور وہ سب مناظر بھی جو اس دوران اسے دکھائی دیے۔ وہ سب جانتے تھے۔ کیا بتایا تھا بہروز نے انہیں؟ اس کا حلق پھر سے خشک ہونے لگا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے قبول کرنا مشکل ہے، لیکن مجھے اس شخص پہ مکمل اعتماد ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ ان کا انداز انسا کو کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا، جیسے وہ یہ سب کسی سحر میں کہہ رہے ہوں۔ لیکن آپ میری زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ سچ تھا کہ وہ بہروز میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی رکھتی تھی، لیکن جہاں ابھی اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ تھیلیسیمیا جیسی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے، اور پھر تبھی اس کی شادی کی بات، یہ سب کچھ انسا کے لیے الجھن کے باعث بن رہا تھا۔ اور بہروز عزیز بے جیسا شخص اس میں آخر کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟ اسے خواتین کی کوئی کمی تو نہ تھی۔ پاپا، اگر تم واقعی مجھے اپنا باپ تسلیم کرتی ہو تو تم یہ نکاح کرو گی؟ وہ اس کی بنا کچھ سنے حکم سناتے ہوئے وہاں سے چل دیے، جبکہ انسا انہیں محض دیکھتی رہ گئی۔ وہ کسی بھی طرح اسے وہ شخص نہ لگا تھا جو کچھ لمحے پہلے اس کے لیے اتنا پریشان تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صلیحہ ایک کے بعد ایک چیز ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی۔ بشریٰ بیگم اسے لگاتار خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کر دو، تمہارے باپ کو معلوم ہوا تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو اب بھی اپنی پرواہ ہے، میری نہیں۔ اس انسا نے پہلے مجھ سے میرا باپ چھینا، اور اب میری نہیں، بالکل نہیں۔ بہروز میری ضد ہے، اور میں اسے اس چڑیل کا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آواز مزید بلند ہوئی تو بشریٰ بیگم اسے دھیمی آواز رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے قریب آئی۔ وہ تو اندھا ہو گیا ہے جو اس سے شادی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ میری چندا، تمہیں کوئی کمی تھوڑی نہ ہے۔ میں تمہاری شادی نہیں مام، مجھے وہی چاہیے، مجھے بہروز ہی چاہیے۔ انہیں ڈھکیلتے ہوئے خود سے دور کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ بشریٰ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ ان کے بے جا لاڑ پیار کا ہی تو نتیجہ تھا جو صلیحہ کے لیے یہ ضد اور انا کا معاملات اختیار کر گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنٹ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ مزید ہاسپٹل نہیں رکنا چاہتی تھی۔
اور اس وقت اپنے کمرے میں وہ موجود تھی۔ اگر وہ انہیں اس صورتحال کا بتا دیتی تو وہ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا یہاں پہنچ جاتی، لیکن ایسا کرنے سے وہ اپنے والد کو کھو دیتی۔ خون کے رشتے میں بے حد طاقت پائی جاتی ہے، تبھی تو وہ سب چھوڑ کر یہاں موجود تھی۔ لیکن بہروز سے شادی، اس کے بارے میں سوچنے سے ہی انزا کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی تھی، اور شاید اگر کچھ ماہ بعد وہ یہ بات کرتا تو انزا فوراً ہاں بھی کر دیتی، لیکن اتنا جلد یہ سب ہونا اسے تشویش کا شکار لگ رہا تھا۔ بی بی جی، ملازمہ اس سے اجازت لیتی اندر داخل ہوئی۔ مہمان آئے ہیں جی آپ سے ملنے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب بہروز اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ انزا نے ایک دم کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن بہروز نے اسے اشارہ کرتے ہوئے بیٹھے رہنے کا کہا۔ ملازمہ اس کے دبے دبے سے کانپتے ہوئے دروازہ بند کرتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ تم اب کیسی ہو؟ وہ اسے مخالف سمت میں نشستیں سنبھالتا ہوا پوچھنے لگا۔ کافی بہتر ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر سے کھونے لگی تھی اور مدھم لہجے میں بولی، ایسا کیا تھا اس میں جو ہمیشہ اسے کمزور کر دیتا تھا؟ میں تم سے شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اور مزید تم سے ایک لمحہ دور رہنا نہیں چاہتا۔ وہ فوراً مقصد کی بات پر آیا تھا۔ اور تم سے بھی یہی توقع چاہتا ہوں، لیکن اپنی خوشی کے لیے تم پہ زبردستی نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہاری مرضی جاننے کے لیے میں نے کبیر صاحب کی جگہ تم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب بہت جلدی ہے، وہ تیار نہیں، اور ایسے میں تلسیمیا اور کیا جانے اسے انیمیا بھی ہو چکا ہو۔ کیا اسے وہ خواب اسی وجہ سے آتے تھے؟ وہ مناظر یاد آتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جب کہ بہروز خفیف سا مسکرا دیا، جیسے وہ اس کی سوچ پڑھ سکتا ہو۔ انزا نے اپنی نظریں جھکائی تھی۔ وہ اس سے کچھ وقت مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے لیے الفاظ ترتیب کرنے لگی۔ نظریں بلند کرتے جب اسے پھر سے دیکھا تو اسے اپنی آواز حلق میں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانس پہ قابو پایا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا۔ وہ یہ تو کہنا نہیں چاہتی تھی، نہیں، وہ یہی تو کہنا چاہتی تھی۔ اسے بھی اس شخص کے ساتھ رہنا تھا جو اس کی سانسیں یوں بکھیر دیتا تھا۔ آخر کتنے لوگ تھے جو اس پہ یوں اثر انداز ہوتے ہو، جسے دیکھ کر دل خود کو اسے ہی سونپنے کی خواہش کرتا ہو۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے لیے ہی جذبات رکھتی ہو۔ اور وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کتنے ہی راز چھپے تھے ان آنکھوں میں۔ میرے خیال سے اب ہمیں مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پرسرار سے مسکرایا۔ جب انزا اس کی تقلید کرتی ایک شہر میں گرفتار کھڑی ہوئی، نہ جانے اب اسے کوئی بھی چکر کیوں نہیں آ رہا تھا، یا جس میں کمزوری محسوس کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یہ سب نظر انداز کرتی اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ اب آگے ہال میں سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلیحہ اسے جان لیوا نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور بشریٰ بیگم بھی دانت بھیجے کھڑی تھی۔ کبیر صاحب اب بھی اسے اسی شہر میں محسوس ہوئے، کیونکہ ان کی آنکھیں کسی بھی احساس سے آری تھیں۔ وہ اپنے اطراف ایک طاقت محسوس کر سکتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبیر صاحب نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، اور کسی ملازم سے تھام کر ایک سرخ دوپٹہ اس کے سر پہ اڑایا، اور اپنی آنٹ کے ساتھ نیدرلینڈ میں کئی شادیوں میں وہ شریک ہو چکی تھی۔ وہ نکاح کی رسم کے بارے میں خاص معلومات نہیں رکھتی تھی۔ بہروز اس کے مخالف نشست سنبھال کر بیٹھا تو وہی سیاہ فام جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا ان دونوں کے قریب پہنچا، اور بہروز بھی سے اجازت طلب کر کے رسومات شروع کرنے لگا۔ جب انزا سے قبولیت کا سوال کیا گیا تو وہ آنکھیں پھیلا کر اس باریک دوپٹے سے اسے دیکھنے لگی۔ حلق بری طرح خشک ہو چکا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے لب صرف قبول ہے ادا کرنے کے لیے ہی کھلے ہوں، جیسے ان پہ قفل لگ چکا ہو۔ کبیر صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بولو میری بچی، وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اگر اس نکاح ڈے اسے سامنے بیٹھا شخص اور اپنا باپ ہمیشہ کے لیے ملتا تھا تو وہ ہاں کو کرنے کو تیار تھی۔ قبول ہے۔ بہروز کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ سلیحہ مٹھیاں بھیجتی وہاں سے چل پڑی۔ بشریٰ بیگم بھی اس کی پیروی کرتی دکھائی دی۔ باقی نکاح اس کے باپ اور بہروز کی موجودگی میں پڑھایا گیا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ اس وقت بہروز عزیز بے کی منکوحہ کی حیثیت سے اس کی ملکیت اسی حویلی میں موجود تھی۔
فضا میں بے پناہ ٹھنڈک ہونے کے باوجود ایک عجیب سا احساس تھا، اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اسے سیاہ فام ملازم کی نظر میں اس کمرے میں پہنچایا گیا تھا، اور جب کچھ دیر کے انتظار کے بعد اس نے باہر جانا چاہا تو معلوم ہوا کہ دروازہ لاک تھا۔ نکاح کے بعد بنا کسی اعتراض کے کبیر صاحب نے اسے بہروز کے ساتھ بھیج دیا تھا، اور انسا وہ تو پہلے سے ہی اس کے سحر کی دیوانی تھی۔ اچانک خوف اس کا حلق کڑوا کر رہا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی اپنا سانس نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا تو وہ اس جانب پلٹنے لگی، لیکن اس سے پہلے کوئی اس کے قریب تھا، اور وہ اب اس کی باہوں میں تھی۔ بہروز بے! اس نے خود کو اس کی باہوں میں پا کر اعتراض کرنا چاہا، لیکن وہ اسے لیے اب جہازی سائز بیڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ ہم کل رات یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، وہ حاکمانہ انداز میں کہتا اسے بیڈ پہ لٹانے لگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم کام ضروری ہے۔ اس کا لہجہ مکمل طور پہ انجان تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب اس شخص کی اصلیت کو دیکھ رہی ہو۔ وہ بری طرح لرز اٹھی۔ کیسا کام؟ بمشکل اس کے خشک لب ادائی کر پائے۔ تمہیں مکمل طور پہ اپنا بنانا؟ اپنا جملہ ادا کرتے ہوئے بہروز کی پتلیاں سرخ رنگ کی ہو گئی، اور ان کے اندر کی چمک انزا کو خوفزدہ کرنے لگی۔ انزا خوف کے باعث اس سے دور ہوئی، لیکن وہ ابھی تک اس کی پکڑ میں تھی۔ ایک کے بعد ایک یادداشت اس کے ذہن میں واپس لوٹنے لگی۔ جو منظر اسے پہلے دکھائے گئے تھے وہ جھوٹ تھے، ان کے درمیان کچھ قابل اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے تو انزا پہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ یہاں رہنے کے لیے آئی تب بھی اس پہ حملہ کیا گیا تھا۔ سب کچھ ایک جھٹکے میں اسے یاد آیا تھا۔ وہ کیسے انسان سے ایک حیوان میں بدلتا تھا۔ خوف سے وہ کانپنے لگی، پھٹی آنکھوں سے بہروز کے نوکیلے دانت اور سرخ آنکھیں دیکھتی۔ وہ خوف کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، یہ کیا ہے؟ وہ اپنا سر بری طرح جھٹکنے لگی، جیسے یہ سب کوئی دماغی کھیل ہو۔ شش! جو تم اب دیکھ رہی ہو وہ سب سچ ہے۔ وہ اس کے کانپتے لب کو اپنی انگلی سے چھوتا ہوا گردن کی جانب سفر کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے خم کو چھوتا گردن میں لٹکتے ہوئے پینڈنٹ پہ جا رکا، جس پہ وہ عجیب سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تبھی سمجھ گیا تھا کہ تم میرے لیے بنی ہو۔ بہروز اس کے پینڈنٹ کی چین میں انگلی پھنسا کر اسے ذرا سا کھینچ کر مسکرا دیا۔ انزا ابھی بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا ہو؟ تم نے مجھ پہ حملہ کیا۔ میں ویمپائر ہوں، اور میں نے تم پہ حملہ کیا ہے۔ فقط اگر تم اپنی چیز پہ حق جمانے کو حملہ کہہ سکتی ہو تو ہاں، وہ تمسخرانہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لیکن ایک عجب جلال تھا ان آنکھوں میں جو اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ نہیں، ناممکن! ویمپائر کے بعد اسے کسی لفظ کی سمجھ ہی نہ آئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، کہانیاں ہیں۔ وہ خود کو اطمینان دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے موجود اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ یہ حقیقت ہے، بالکل جیسے تم، اور تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوا یہ خون۔ وہ اس کی گردن میں موجود رگوں کو ٹریس کرتا ہوا بولا، جس پہ انزا کی آنکھیں مزید پھیلی تھیں۔ وہ اس سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ جسم لگاتار کانپ رہا تھا، جبکہ اس کی دھڑکن تو اسے دیکھتے ہی بے قابو ہو چلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے مجھ سے میری یادداشت چھین لی تاکہ تم مجھ سے یوں خوفزدہ مت ہو۔ میں تمہیں خود سے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے تاثرات بدلتا ہوا بولا۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ اس کے خوفزدہ ہونے سے اس حیوان کو کیا فرق پڑتا تھا؟ کیوں؟ وہ اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی عقل پہ افسوس کر رہا ہو۔ کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور تم سے بھی اسی جذبے کی خواہش کرتا ہوں۔ وہ خفیف سا مسکراتے ہوئے بولا، جس پہ انزا اپنے لب تر کرنے لگی۔ تو تم نے مجھ پہ حملہ کیوں کیا؟ اس کے سوال پہ وہ اسے آزاد کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں نے تم پہ حملہ نہیں کیا، تمہیں جلد از جلد اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا، اسی لیے ایسا کیا۔ اپنے جیسا؟ انزا نے بے حد حقارت سے یہ لفظ ادا کیا، جس پہ بہروز نے خوفناک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ لیکن کیوں؟
کیوں نہیں؟ انسان کمزور ہے، میں نہیں۔ انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے، میں نہیں۔ انسان حقیر ہے اور میں نہیں، میں طاقتور ہوں اور تمہیں بھی اس میں شریک بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور پھر سے وہیں بیٹھ گیا، جبکہ انزا کی آنکھیں اسے ایسا کرتے دیکھ بھی نہ پائیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے بہروز نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب پھر سے گہری کالی آنکھوں میں بدل چکی تھیں، دانت بھی غائب ہو چکے تھے۔ وہ اسے بیڈ پہ لٹکانے لگا، جبکہ انزا کے گھبرانے سے اس کی نظریں ادھر ادھر دیکھنے لگی تھیں، جیسے وہ اس سے بچنے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر طرح میری شریک حیات بنو اور گھبراؤ نہیں۔ میں تمہارے لیے یہ بے حد پرلطف کر دوں گا۔ پرلطف؟ انزا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، میں اپنی مرضی سے یہ کسی کے لیے بھی پرلطف بنا سکتا ہوں، اور اتنا تکلیف دہ بھی کہ وہ موت کی بھیک مانگے۔ انزا کو اس کی آنکھیں خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ بہروز نے کب اس کی دونوں کلائیوں کو اس کے سر کے اوپر جکڑا، وہ جان بھی نہ پائی۔ وہ اس کے پکڑ میں مچلنے لگی اور آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ گھبراہٹ اس کی حالت خراب کرنے لگی۔ بہروز پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ انزا روتے ہوئے اپنے اوپر جھکے بہروز کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کی دونوں کلائیوں کو ہاتھ میں جکڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے گرد مائل تھا۔ شش! کیا تم تاحیات میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہنے لگا تو انزا نے اسے پھر سے اپنے سحر میں پایا۔ ہاں، میں تاحیات اپنا عکس تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی سوچ کو ابھی آواز بھی نہ دے پائی تھی جب بہروز یکدم اس پہ جھکا۔ انزا کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔ بہروز کے دو نوکیلے دانت اس کی چمڑی چیرتے ہوئے گردن کے اندر گھس گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے انزا کا اگلا سانس بھی بھر نہ پائی، لیکن پھر اس پہ نشہ طاری ہونے لگا۔ اس کی خون کی چند بوندیں بستر پہ گرتی اسے بھی سرخ کر گئی، لیکن وہ بنا رکے اس کے جسم سے سارا خون نکالتا تھا۔ انزا خود کو کسی اور ہی دنیا میں پرواز کرتی محسوس کرنے لگی۔ جب اس کی دھڑکن اس قدر ہلکی ہو گئی کہ کسی بھی لمحے اس کی موت واضح تھی، تب وہ اس سے الگ ہوا۔ بہروز کے لب انزا کے خون سے تر تھے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ بہروز نے انزا کے دونوں ہاتھ بازو تھامے اور ہیڈ کراؤن پہ لگی زنجیروں سے ان دونوں کو مضبوطی سے باندھ دیا، جسے اس نے اپنی پریشانی میں دیکھا ہی نہ تھا۔ بینم قدیم مائی وومن، اس لیے تاکہ تم خود کو چوٹ مت پہنچاؤ، وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر بولا۔ بہروز نے اگلا لمحہ ضائع کیے بنا خون سے لدے دانتوں کے قریب اپنی کلائی کی اور اسے کاٹ لیا۔ اس کے دانت اس کی کلائی کو چیرتے گئے۔ کچھ لمحے وہ اپنا ہی خون منہ میں لیتا رہا اور پھر اپنی کلائی آزاد کر گیا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوا، اس کی کلائی فوراً وہیں ٹھیک ہو گئی تھی۔ بہروز نے ایک جانب مڑے انزا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر رخ اپنی جانب موڑا اور اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ خون اسی کے لبوں سے ہوتا ہوا انزا کے لبوں میں قطرہ قطرہ اترنے لگا۔ انزا نے اپنے لبوں پہ کچھ گرم محسوس کیا۔ اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا، جیسے اسے کسی بھٹی میں جھونک دیا گیا ہو۔ وہ بے اختیار خود کو اس احساس سے دور کرنے لگی جس پہ بہروز نے اپنے ہاتھوں اور لبوں کی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ انزا سے جب یہ احساس مزید برداشت نہ ہوا تو وہ بے ہوشی میں اپنے پاؤں چلانے لگی۔ کچھ لمحے اسی طرح رہنے کے بعد بہروز نے اسے آزاد کیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے لبوں پہ لگا ان دونوں کے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگا، جبکہ انزا کے لبوں سے کچھ خون بہتا ہوا بستر پہ جا گرا۔ وہ اب بری طرح تڑپنے لگی تھی۔ تکلیف سے اس کی پیشانی اور گردن کی رگیں دکھائی دینے لگی تھیں۔ بہروز نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا اور آنکھیں بند کرتا اس کی تکلیف خود میں کھینچنے لگا۔ وہ اس کی زیادہ تر تکلیف خود میں کھینچ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انزا کے لیے ناقابل برداشت درد تھا۔ اس کا بدن پوری طرح پسینے میں تر تھا، جبکہ لبوں سے لگاتار چیخیں جاری تھیں۔ وہ آدھے گھنٹے تک اس تکلیف کو سہتی رہی، ہاتھوں کو اتنی شدت سے کھینچتی کہ زنجیر اس کے جسم میں گڑ چکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہونے لگی اور پھر مکمل طور پہ سکوت چھا گیا۔
اس نے آنکھیں وا کی تو سب سے پہلے ایک خوشبو اس کے حواس سے ٹکرائی۔ اس نے اتنی لذیذ چیز کی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ دور جانوروں کے بولنے کی آوازیں، حشرات کے چلنے کی آہٹ، وہ سب سن پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت پہ موجود ایک ایک ذرہ دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو خود کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا۔ ذرا سا کھینچنے پہ اس کی کلائی زنجیر کو توڑتی ہوئی اس سے آزاد ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے کھڑی ہوئی اور سامنے کھڑے بہروز کو دیکھنے لگی۔ وہ پہلے سے بہت الگ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس سب سے زیادہ اسے بھوک کی شدت ستانے لگی۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے اس نے صدیوں سے کچھ نہیں کھایا ہو اور یہ بھوک اس کی جان لے لے گی۔ کمرے میں موجود وہ بھینی بھینی خوشبو اس کے منہ میں پانی لانے لگی۔ میں اس نے بہروز کے پیچھے موجود آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو 2 قدم پیچھے لے اٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی جبکہ لبوں سے دکھائی دیتے 2 نوکیلے دانت۔ یہ وہ کیا بن چکی تھی؟ میں جانتا ہوں تمہیں اس وقت کس چیز کی طلب ہے۔ وہ اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کیا واقعی وہ جانتا تھا؟ اونزا نے اپنے لبوں پہ زبان پھیری تھی۔ اس نئی زندگی کے لیے تمہارا پہلا تحفہ۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ وا کرنے لگا۔ باہر موجود میانمار نے ایک شخص کو اندر ڈھکیلا تو وہ اونزا کے قدموں میں آ گرا۔ اس کی سرخ آنکھیں پھیلی تھیں۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پارٹی پہ اسے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور بہروز کی دخل اندازی پہ وہ وہاں سے چل دیا تھا۔ پلیز کیا ہے یہ سب؟ مجھے جانے دو۔ وہ خوفزدہ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اونزا کے بال پھیلے ہوئے تھے اور اس شخص کی رگوں میں چلتا خون وہ محسوس کر سکتی تھی۔ تیزی سے دوڑتی اس کی دھڑکن وہ سن سکتی تھی۔ خوشبو اب مزید تیز ہو چکی تھی۔ بالکل ٹھیک پہچانا، بینم کادنیمی۔ یہ ہے تمہارا تحفہ، تمہاری خوراک۔ وہ اسے حقارت سے دیکھتا بولا جس پہ وہ کانپتے ہوئے دور ہونے لگا۔ نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو۔ وہ بولتے ہوئے رونے لگا۔ تمہیں لگا کہ بہروز عزیز بیگ تمہیں معاف کر دے گا؟ ناممکن۔ تم میری بیوی کی پہلی خوراک بنو گے، یہ تمہارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ مضحکہ خیز لہجے میں بولا۔ اونزا کے ہاتھ بے خودی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ ہاں وہ بھوکی تھی اور اس کی رگوں میں دوڑتا وہ خون اسے تسکین اور طاقت بخشتا۔ نہیں، وہ اب بلبلا کر رونے لگا اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ اونزا نے خود کو ایک قدم روکا تھا۔ نہیں، یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اسے اپنے آپ پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ بہروز کی آنکھیں اس پہ سکڑی تھیں۔ تمہاری خوراک ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہ ایک ایک لفظ رک رک کر ادا کرنے لگا۔ فضا جیسے اس کے تابع پھر سے ٹھنڈی پڑنے لگی۔ وہ دونوں اس تبدیلی سے کپ کپا اٹھے۔ نہیں، میں کسی انسان کو نہیں مار سکتی۔ انسان میری خوراک، میری بھوک نہیں مٹا سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں طاقت بخشی اور تم مجھے یوں شکریہ ادا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں حد درجہ سرد مہری پائی جاتی تھی۔ اونزا نے اپنے بازو اپنے گرد لپیٹے تھے، کہیں وہ اس بھوک کے زیر اثر واقعی اس انسان کو چوٹ نہ پہنچا دے۔ پلیز، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ آنکھیں بھیجتے ہوئے چلا کر بولی۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں موت ہی چاہیے تو وہی صحیح، لیکن یہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ وہ گرجدار آواز میں بولتا اب اس شخص کے سامنے تھا۔ اونزا کچھ کر پاتی اس سے پہلے اس کی گردن بہروز نے دبوچی اور اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ اپنے کہے مطابق اس شخص کے لیے یہ عمل کسی طرح پرلطف نہیں تھا، کیونکہ وہ لگاتار چیخ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں تکلیف کی شدت سے الٹی ہو چکی تھیں، جبکہ وہ خود کو چھڑوانے کے لیے اپنی گردن پہ ہی ناخن مارنے لگا۔ اونزا کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ ناقابل برداشت وہ پیاس اور بھوک تھی جو اس انسان کی خون سے مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار سے اس کی جانب لپکی۔ جیسے ہی قریب پہنچی، بہروز نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال پہ زوردار تھپڑ رسید کیا، جس سے وہ زمین پر دور جا گری۔ وہ آنکھیں پھاڑے زمین پہ گری اسے دیکھنے لگی۔ بے وقوف عورت، تمہیں کسی بچی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا۔ وہ پھر اس شخص کی جانب پلٹا جس کا جسم اب کسی بے جان مخلوق کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ بہروز نے اس کا سر پکڑا اور کھینچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا سر گردن سے الگ ہو چکا تھا۔ اس کے جسم میں بچا ہوا خون بہروز اور دیواروں پہ پھیل گیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھتی رہی۔ بہروز نے اس کا سر اور دھڑ مختلف سمتوں میں پھینکا۔ وہ وہیں گری اسے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔
اس نے کتنی بے رحمی سے اس کا قتل کیا تھا۔ اچانک اس کے لبوں پہ ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی۔ لگتا ہے ایک بن بلایا مہمان ہمارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ انزا نے غور کیا تو وہ کسی کے قدموں کی چاپ سن سکتی تھی۔ یہی نہیں، اس شخص میں موجود غصہ اور جلن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بہروز بے، بہروز بے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سلیحہ اس کا نام چلاتے ہوئے ادا کرنے لگی، جس پہ بہروز کی آنکھیں سکڑی تھیں اور وہ پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوا، جبکہ دروازہ دیوار سے زور سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی، جبکہ اب اس کی بھوک جان لیوا ہو چکی تھی۔ میری اجازت کے بغیر پہلے میری رہائش گاہ میں آئی اور اب چلاتے ہوئے میرے آرام میں خلل ڈالنا، کیا تم اس کے انجام سے واقف ہو خاتون؟ وہ اس سے سرد مہری سے ہم کلام ہوا، جس پہ کئی لمحات سلیحہ وہی منجمد سی ہمت جتانے لگی۔ آپ نے انزا سے شادی کیوں کی، جبکہ وہ اس قابل بھی نہیں؟ آپ کو مجھے پسند کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بےتابی سے بولی۔ اس کے اندر موجود حسد بہروز صاف محسوس کر سکتا تھا اور اسے حسد سے نفرت تھی۔ ہاں، تم اسے چھوڑ دو اور مجھے اپنا لو، وہ اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جس پہ اس سپاٹ لہجے میں مخاطب ہوا۔ کیا تم دیکھ رہی ہو؟ تمہاری اپنی بہن تمہاری جگہ لینے کے لیے کس قدر بے قرار ہے؟ وہ سر کو ہلکا سا ٹیڑھا کرتے ہوئے بولا، جبکہ انزا سیڑھیوں پہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلیحہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ سلیحہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ بہروز سے مخاطب ہوئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے اپنا لو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کچھ بھی؟ وہ شیطانی سے مسکرا دیا۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ بھی، سلیحہ بے صبری سے بولی۔ انزا غصے سے سیڑھیوں سے اس کی جانب لپکی اور بھی بہروز کی طرح تیز رفتار استعمال نہیں کر پا رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو سلیحہ؟ کیوں کرتی ہو اتنی نفرت؟ نفرت تو بہت چھوٹا لفظ ہے جو میں تمہارے لیے محسوس کرتی ہوں، وہ پھنکارتے ہوئے بولی اور پھر بہروز کی جانب پلٹی۔ مجھے پلیز اپنا لو، ابھی یہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انزا کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی اور نکیلے دانت واضح ہونے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری دنیا میں آنے کے لیے اتنی ہی بے قرار ہو تو یاد رکھو کہ یہ تمہاری ہی خواہش تھی۔ بہروز نے اسے گردن سے جکڑا اور اسے زمین سے بلند کر دیا۔ سلیحہ کی سانس رکنے لگی اور وہ اس کی بازو پکڑ کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر نکلنے لگی تھی۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو بھوک سے مر جاؤ یا پھر اس سے اپنی بھوک مٹاؤ۔ وہ اپنی سرخ چمکدار آنکھوں سے انزا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ان دونوں کی سرخ آنکھوں اور نکیلے دانت کو دیکھ سلیحہ بری طرح تڑپنے لگی، جبکہ اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی تھی۔ انزا اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگی۔ وہ اس جسم کی ضروریات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ غصہ اور بھوک اس پہ حاوی ہونے لگا تھا۔ وہ خوفناک ارادے لیے سلیحہ کی جانب لپکی۔ بہروز نے اسے انزا کی جانب پھینکا تو انزا نے اسے جکڑ کر اس کے حلق میں دانت گاڑ دیے۔ وہ انزا کی طاقت کے سامنے کچھ نہ تھی، چیخنے اور تڑپنے کے علاوہ کچھ نہ کر پائی۔ انزا نے جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ چکھا، وہ مکمل طور پر بے قابو ہو گئی۔ اسے صرف ایک بات یاد تھی اور وہ اپنی بھوک مٹانے لگی۔ جب وہ اس کے خون کا آخری قطرہ نچوڑ چکی تھی، اسے آزاد کیا۔ سلیحہ کا بے جان وجود زمین پہ ایک آواز کے ساتھ گرا۔ انزا کی وجود اس قدر مضبوط تھی کہ خون پیتے ہوئے وہ سلیحہ کی گردن توڑ چکی تھی۔ وہ ٹوٹی گردن کے ساتھ زمین پہ گری ہوئی تھی۔ جب انزا اپنے حواس میں واپس آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی بہن کا قتل کر چکی ہے۔ بہروز نے اسے پشت سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اپنی بازو اس کے گرد حمائل کر دی۔ انزا اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے انگلیوں کے درازوں سے سلیحہ کے وجود کو دیکھتی رہی۔ اس نے کب رونا شروع کیا وہ جان بھی نہ پائی۔ تم نے بہترین انجام لیا۔ وہ اپنے ناک کی نوک سے اس کی گردن سہلاتا انزا کی مہک خود میں اتارنے لگا اور پھر اس کے کان کی لو پہ ہلکا سا کاٹ لیا، جبکہ انزا بری طرح کانپتی رہی۔ یہ تم نے مجھے کیا بنا دیا؟ Monster in love. A monster in love with you can kiss your lips, denounce you too. Beautiful eyes in love with you can talk so magical, break you too. Monster in love with you can kiss your eyes, shatter you too. Beautiful lips in love with you can sing so melodious, hypnotize you too. ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویمپائر کی کہانی بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔
تو انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملوں گی. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانیاں، میرے ویڈیوز، میری شاعری کے ویڈیوز بھی پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. اور اپنی پسند کی کہانیاں سننے کے لیے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کہانیوں کے نام اور رائٹر کے نام ضرور بتائیں. انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.